السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ بھی مہینے کے آغاز میں تنخواہ لیتے ہیں اور 10ویں تاریخ کے آتے آتے ایسے لگتا ہے کہ جیسے سب کچھ ختم ہو چکا ہے؟ کیا آپ بھی ہر ماہ یہی سوچتے ہیں کہ پیسے تو آئے تھے مگر یہ پیسے گئے کہاں؟ پریشان رہتے ہیں ہر وقت کہ تنخواہ میں برکت نہیں ہے۔ تو آئیے سیکھتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام سے کہ برکت لانے والی دعا اور سیرت کا وہ اصول کیا ہے جو آپ اور ہم تنخواہ کو کفایت، شعار، بابرکت اور خوشی بخش بنا سکتے ہیں۔ وہ ایسی دعا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو دعا کی تھی وہ قرآن کریم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا نقل کرتے ہیں کہ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے خزانے کے نگران بن گئے تھے۔ بہت اعلیٰ منصب ان کو مل چکا تھا، پیسہ، طاقت، منصب سب کچھ ان کے پاس تھا، مگر اس دعا میں نہ کوئی مال کا فخر تھا نہ دنیا کی محبت تھی، بلکہ ان کے پاس صرف شکر، تواضع اور اللہ سے وفاداری تھی۔ یہی وہ چیز تھی ان کو برکت دیتی تھی، یہی وہ روح ہے جس سے برکت پیدا ہوتی ہے۔ اگر ہم بھی اس طرح کریں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر کریں اور تواضع اختیار کریں اور اللہ تعالیٰ سے وفاداری کریں تو ہم بھی یہ چیز پا سکتے ہیں۔ آج کل کے دور میں بھی یہ چیز ممکن ہے، یہ چیز ہم کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنی یہ نیت صاف کر لیں تو یہ ہو سکتا ہے۔ برکت کا راز کیا ہے؟ سیرت یوسف علیہ السلام سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس خزانے کی کنجی تھی، لیکن وہ غریبوں کا حق پر قابض نہیں ہوتے تھے۔ وہ خرچ کرتے تھے لیکن مال جمع نہیں کرتے تھے۔ وہ امانت دار تھے، صاف گو تھے، جھوٹ کبھی نہیں بولتے تھے اور جھوٹ انہوں نے کبھی نہیں بولا، اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ اے ہمارے رب، تو ہی میرا ولی ہے، مجھے اسلام پر موت دے اور صالحین کے ساتھ مجھے ملا دے۔ اور یہی برکت کا اصول ہے۔ اور جب یہ چار چیزیں آپ کے اندر آ گئیں، شکر، دیانت، کفایت اور تواضع، جب یہ چار چیزیں آپ کے اندر آ گئی تو برکت آٹومیٹک آپ کی زندگی میں آ جائے گی۔ آپ کے مال میں، اولاد میں، گھر، کاروبار، ہر چیز میں برکت آئے گی۔ پھر بے برکتی نہیں ہوگی آپ کے گھر میں۔ اب آئیے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو دیکھتے ہیں کہ برکت کیسے ہوگی اور برکت کے عمل کی دعوت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کو بھی رزق دیتا ہے اور وہ اس پر قناعت اختیار کرتا ہے تو وہ سب سے زیادہ غنی ہے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ صدقہ جو ہے مال کو کم نہیں کرتا، یعنی جو آدمی بھی صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک کے بدلے اس کو 10 عطا کرتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری تنخواہ میں برکت ہو، میرے رزق میں برکت ہو، تو یہ 3-4 کام کر لیں۔ پہلا یہ ہے کہ ہر ماہ صدقہ دیں، ہر ماہ صدقہ ضرور دیں، چاہے 50 روپے ہی کیوں نہ ہو، لیکن صدقہ ضرور نکالیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ سورہ واقعہ کی تلاوت کریں، خصوصاً مغرب کی نماز کے بعد روزانہ۔ اور تیسرا یہ ہے کہ یہ دعا پڑھیں جو میں ابھی بتانے لگوں آپ کو، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھیں۔ اگر ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو 7 مرتبہ صبح پڑھیں، 7 مرتبہ شام پڑھیں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، مجھے حلال کے ذریعے کفایت دے اور اپنے فضل سے مجھے غنی بنا دے، یعنی اپنے فضل سے مجھے مال دے، ایسا مال نہ دے جو مجھے پریشان کر دے۔ جس مال میں، جس رزق میں مجھے پریشانی ہو ایسا مال نہ دے، اپنے فضل سے دے۔ جو اپنے فضل سے اللہ تعالیٰ مال دیتے ہیں اس میں برکت ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں اپنی بات کو ختم کرنے لگا ہوں کہ تنخواہ کی کمی اکثر پیسے کی کمی نہیں ہوتی بلکہ برکت کی کمی ہوتی ہے۔ تو آئیے ہم حضرت یوسف علیہ السلام سے سیکھیں، یعنی کیا کریں، کیا کرنا چاہیے ہم شکر کریں، صدقہ دیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں اور رزق کو عبادت کا ذریعہ بنیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور اس ویڈیو کو آگے شیئر بھی کریں تاکہ آپ کے ذریعے
کسی کے رزق میں برکت ہو جائے، کسی کا رزق بابرکت ہو جائے تو یہ اچھی بات ہے۔ اور نیچے کمنٹ میں بھی لکھیں کہ یا اللہ میرے رزق میں برکت دے دے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔